الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يحكمونك حتى فيما شجر بينهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پچھلی نشست کو میں نے چند ایسی باتیں عرض کی تھیں جو ہمارے نوجوانوں اور نیو جنریشن کے ذہنوں میں سوالات کی شکل میں ابھرتی ہیں، جن میں سے کچھ کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ہماری نیو جنریشن اور نوجوانوں کے ذہن میں اس طرح کے دین پر اشکالات کیوں پیدا ہوتے ہیں، ان اشکالات کا سد باب کیا ہے، اور ان اشکالات کو پیدا کرنے کے پیچھے کس طرح کے لوگوں اور کس طرح کی جدید سائنسی ایجادات کا ہاتھ ہے۔ آج کی نشست میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم جس ماحول اور جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے اور اس ماحول میں نوجوانوں کے ذہن میں اس طرح کے سوالات پیدا ہونے کی اصل وجہ اور اصل محرکات کیا ہیں۔ اگر ان وجوہات پر ہم غور کریں اور پھر ان وجوہات پر غور کرنے کے بعد ہم اصل مقصد اور اصل منبع کی طرف آئیں کہ جو سوالات ان کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، آیا وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی تو نہیں ہے؟ اپنے ہی اعمال کے نتیجے میں ان نوجوانوں کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوتے ہیں، کیا وہ ہمارے اعمال ہی کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ نیو جنریشن اس وقت جس کشمکش کا شکار ہے، وہ اپنی دین بیزاری کا ثبوت مختلف طریقوں سے ہمارے سامنے کرتی رہتی ہے۔ نوجوان ذہن دین سے اس حد تک دور اور بیزار ہو چکے ہیں کہ اب وہ دیندار اور مولویت اور دین کو ایک اچھوتی چیز سمجھنے لگے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی تمام چیزیں شاید مولویت کے فتنے کی پیداوار ہیں۔ وہ مولویت کو اور علماء کرام کو اور دین کے چوکیداروں کو ایک حساب سے ایک فتنہ تصور کرتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ نماز بھی اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کو مشکل بنانے والے یہ مولوی ہیں۔ اگر روزہ اللہ کا حکم ہے تو روزے کو مشکل بنانے والے یہ مولوی ہیں۔ اگر زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے تو زکوٰۃ کو ہمارے لیے قابل عمل بنانے والا یہ طبقہ ہے۔ یہ ان کا ذہن بن چکا ہے۔ یہ سب کی بات میں نہیں کرتا، لیکن کچھ اس طرح کے جو الحاد کے ہتھے چڑھ جائیں، کچھ اس طرح کے لوگ جو نئی آلات کے چیزوں کے چکر میں آ کر نئے جھانسوں میں نئی ٹیکنالوجی کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، پھر ان کا ری ایکشن اعتراضات اور سوالات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ پھر وہ اسلام اور مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مسلمان اس طرح کیوں کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہ ہوتا تو یوں ہو سکتا تھا۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے اپنے ایک دوست کا مکالمہ شیئر کیا تھا کہ جس نے مختلف زاویوں سے دین اسلام پر وہ اعتراضات اٹھائے کہ وہ ان کے تسلی بخش جواب چاہتا تھا مجھ سے کہ میں اسے اس طرح کے جوابات دوں جو عقلاً اور نقلاً دونوں طرح میں میچ کھاتے ہوں اور دونوں طرح سے اس کے ذہن کو ایک حساب سے مطمئن کر دیں۔ اب اس کا ذہن کہاں تک مطمئن ہوا یہ میں نہیں جانتا، لیکن وہ پوری روداد میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی اور بتلانے کا مقصد صرف یہ تھا
تھا کہ ہمارے نوجوان ذہن بالآخر اس طرف جانا ہی شروع ہو گئے جس طرف سے ہم نے بند باندھنے کی آج تک کوئی پلاننگ نہیں کی تھی۔ ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ آنے والے وقتوں میں ایسا بھی ہوگا۔ اب جب ایسا ہو رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور وہ کون سے محرکات اور اسباب ہیں جنہیں ہم بروئے کار لا کر اس طرح کے دین، اس طرح کی بنیادوں پر، اس طرح دین کی بنیادی چیزوں پر اٹھنے والے اعتراضات کا قلع کما کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو مسلمانوں کا ذہن بناتی ہے، نوجوانوں کا ذہن اسلام کی طرف کھینچتی ہے اور نوجوانوں کو اللہ کے حکموں کی حکمتیں سمجھاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر اکساتی ہے، سب سے پہلی چیز ہے محبت۔ اس محبت سے وہ محبت مراد نہیں جسے آج ہمارے معاشرے نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے، جس کے ساتھ اگر جائز اور ناجائز کی قیدیں لگا دی ہیں، اس محبت کی بات نہیں ہے۔ میں اس محبت کی بات کر رہا ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن عظیم میں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کے الفاظ کے ساتھ تعبیر فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ تو اے نبی جی آپ انہیں فرما دیجئے کہ تم میری اتباع کر لو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ جائیں گے۔ سب سے پہلے نوجوانوں کو اسلام اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے پیرائے سمجھانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ محبت جب ان کے دلوں میں سرایت کر گئی تو اللہ کا حکم انہیں کبھی بھی قابل اعتراض محسوس نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ان کے لیے کبھی بھی مشکل نہیں ہوگی۔ پہلی بات تو محبت ہے کیا چیز، محبت کی تعریف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے نے جہاں بہت ساری چیزوں کی اصلیت بگاڑ دی ہے، وہاں ایک محبت کے نام کو بھی بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ محبت اس مقدس خواہش اور امنگ کا نام ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور اس کا اثر انسان کے اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، آپ علیہ السلام کے ساتھ عشق اور جنون کی حد تک عشق اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کا پورا وجود ہی سنت کے مطابق خود بخود ڈل جائے گا۔ اسے پھر سنتوں پر اعتراض نہیں ہوگا، اسے سنتوں کی حکمتیں تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہماری نیو جنریشن ایک اس مرض کے اندر بھی مبتلا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے اس حکم کے اندر کون سی حکمتیں پوشیدہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہمارے لیے دنیا کی کون کون سی مصلحتیں پوشیدہ ہیں، پھر جو مصلحتیں انہیں ملیں، جو اپنی وجود کے متعلق بیماریوں کا قلع کما کرنے والی چیز اگر اتباع سنت میں ملے تو پھر اسے اپنا تو لیا جاتا ہے، لیکن محض اس نیت سے کہ مجھے اس سے شفا مل رہی ہے، اس نیت سے نہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس نیت سے اپنایا جاتا ہے کہ یہ میں اپنی صحت کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ جسے نماز کے متعلق آتا ہے کہ اس وقت بہت سارے یورپ کے ممالک میں بہت ساری اسپتالز کے اندر ہمارے اس نماز کو صرف ورزش کے طور پر نفسیاتی بیماروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح کرو تاکہ تم نفسیات کے چنگل سے آزاد ہو سکو، تمہاری نفسیات پہ جو غلط اثرات ہوئے ہیں نماز کے ذریعے سے زائل ہو سکیں۔ ان کو دیکھا دیکھی ہماری نیو جنریشن نے لمحہ بلمحہ ان کی اقتدا یوں کی کہ اللہ کے ان احکامات میں اگر ہمیں مصلحتیں نظر آئیں گی تو ہم ان مصلحتوں پر عمل کریں گے، ان احکامات کے اگر راز ہم پر افشا ہوئے، ہمیں اپنی صحت، اپنی دنیا کے بارے میں اگر درست قسم کی معلومات اور فوائد مہیا ہوئے تو ہم ان پر عمل کریں گے۔ اس لیے میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہر تیسرے آدمی کا سوال عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے حکم کو یوں کر لیں تو کیا فائدہ ہوگا۔ خصوصاً قربانی کے موقع پر بہت بڑا سوال اور اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اتنے سارے پیسے جنہیں تم جانور ذبح کرنے پر لگا دیا کرتے ہو، اگر ان پیسوں سے تم کوئی بڑا اسپتال بنا لو
جہاں غریبوں کا علاج ہو، کسی ایسی جگہ کو بسا لو گھروں کے ساتھ جہاں بے گھر لوگوں کے رہنے کی جگہ موجود ہوں، تو یہ اللہ کے نزدیک بڑا کام ہوگا اس سے جسے تم جانور کے گلوں پر چھریاں چلا کر سمجھتے ہو۔ یہ جدیدیت کا ایک بہت بڑا چیلنج اور اعتراض ہے۔ ہر موقع پر میں اس کا جواب دیا کرتا ہوں کہ ہمارا چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے جانور کے گلے پر چھری چلانی ہے، ہم اس میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ دنیا والوں کا کتنا فائدہ کتنا نقصان ہے۔ اللہ کے اس حکم کے اندر جو مصلحتیں پوشیدہ ہیں ہم ان مصلحتوں کو اٹھائیں گے نہیں کہ یہ مصلحتیں ہمارے مطابق ہیں بھی یا نہیں۔ یہ مصلحتیں ہمارے مطابق ہیں تو ہم مان لیں، مطابق نہ ہوں تو نہ مانیں۔ یہ تو اپنے نفس کی اتباع ہوئی، اللہ کے حکم کی اتباع نہ ہوئی۔ اللہ کے حکم کی اتباع یہ ہے کہ اللہ کا حکم جس طرح آیا اس کو اسی طرح مان لیا جائے۔ آمنا وسلمنا کا معنی بھی یہی ہے کہ ہم ایمان لائے اور اے اللہ ہم نے آپ کی بات کو تسلیم کر لیا، ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ ہم اس میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس میں کون سی حکمتیں اور کون سی مصلحتیں اور کون سے راز پوشیدہ ہیں۔ اور دوسری بات، ہمیں کسی چیز کی حکمت کا معلوم نہ ہونا اس بات کی قطعاً دلیل نہیں ہے کہ اس حکم کے اندر کوئی حکمتیں ہی نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات حکیم ہے، اللہ کریم کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہمارا عقل، ہماری مختصر سی عقل اگر اللہ کے اس حکم کی حکمتوں تک نہ پہنچ سکے تو اس میں اللہ کے حکم کا کوئی قصور نہیں، وہ اسی طرح قابل عمل رہے گا اگر ہماری عقل وہاں پہنچے یا نہ پہنچے، اس سے حکم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو پہلی چیز جو نوجوانوں کے دل میں بلکہ ہم سب کو دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے اللہ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ یہ تین چیزیں اگر ہمارے دل میں فطرتاً شامل ہو گئی، بلکہ فطرتاً تو شامل ہے ہی، ہم انہیں اپنی طرف سے اگر شامل کر لیں تو انشاءاللہ ہم اپنے دین پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کسی حکم پر کوئی ہمیں کیڑے نکالنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ یہ حکم اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے۔ تو محبت کن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، محبت کا تقاضا کیا ہے، اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ہو تو اس محبت کا تقاضا کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کا کیا مطلب ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس دل میں محبت جس چیز کی پیدا ہو جائے اسے محبت یاد دلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ بات میں بارہا کر چکا ہوں کہ آپ کے دل میں اگر کسی کی محبت ہے، مثال کے طور پر اللہ نہ کرے پیسوں کی محبت ہے کسی کے دل میں، تو ہر وقت اس کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ میں کس طرح پیسے بڑھاؤں۔ اسے یاد نہیں دلایا جائے گا کہ ہاں بھائی تم نے کیا پلاننگ کی ہے، اسے یاد ہوگا خود بخود کہ مجھے اپنے پیسے بڑھانے کے لیے کیا پلاننگ کرنی چاہیے، مجھے اپنے ایک گھر سے 2 گھر بنانے کے لیے کیا پلاننگ کرنی چاہیے، مجھے اپنی دنیا کے مال میں اضافہ مطلوب ہے، میں اس کے لیے کون سے ہتھ کنڈے استعمال کروں، یہ اسے بتانا سمجھانا نہیں پڑے گا، اسے خود بخود معلوم ہوگا۔ تو اللہ کے ساتھ جو محبت ہو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو یاد دلانے کی